جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہ صرف کاشتکاروں کی جو گھریلو جو ہے وہ ضرورت ہے، بلکہ یہ ہماری اوور آل جو اکانومی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے کھولتے تیل والی بات پہ بات کی کہ امپورٹ کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے، اسی طرح گندم، آپ کو پتہ ہے کہ گندم میں الحمدللہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے گندم۔ بالکل، اب تو بلکہ سر یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے، جو فوڈ سیکیورٹی ہے، یہ جو ہے پہلے نمبر پہ آ گئی، جو بارڈر سیکیورٹی یہ دوسرے نمبر پہ چلی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہاں جی، بڑی اہم بات ہاں ہے۔ جی، فوڈ سیکیورٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ نے پتہ ہے کہ جو گندم ہے ہمارے ملک میں جو روٹی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، تو یہ تو ہر گھر میں، اور ہر گھر میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے پکنی ہے۔ تو اس لیے میں کاشتکاروں کو یہی ریکویسٹ کروں گا آپ کے جو ہے وہ چینل کے ذریعے کہ ایک تو زیادہ سے زیادہ رقبے میں جو ہے وہ اپنی گندم کی فصل کاشت کریں، اور صرف اور جو منظور شدہ اقسام ہیں وہی کاشت کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کاشتکاروں کو مختلف جو ہے وہ سورسز سے یہ خبر ملتی ہے کہ جی یہ نئی ویرائٹی آئی ہے، یہ جو ہے وہ نئی چین آئی ہے تو اس کو کاشت کریں۔ تو میں کاشتکاروں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو صرف ریکمینڈڈ جھانسے میں نہ آئیں، جھانسے میں نہ آئیں۔ بالکل صحیح ہے، جھانسے میں نہ آئیں، جو منظور شدہ اقسام ہے صرف وہی کاشت کریں۔ کم از کم ہم اپنی فصلوں کا 15 سے 20% جو ہے اپنے سیڈ کی غلط کلیکشن کی وجہ سے، یا جو ہمارے سیڈ مافیاز ہیں جو ہمارے کسانوں کو ٹریپ کر کے مہنگا سیڈ فروخت کرتے ہیں، صرف ہم 15 سے 20% اپنی جو پیداوار ہے صرف غلط انتخاب کی یا جو محکمانہ طور پر جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو اگنور کر کے ہم نقصان کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا ہے کہ جو سیڈ بریڈرز ہیں خاص طور پہ وہ جھانسے میں دے کے کاشتکاروں کو نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ان کے ذہن میں ڈال کے تو ان سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آج کل یہ بڑا ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یہ ایشو چلا ہوا ہے کہ جی کالی گندم جو ہے وہ بلیک ویٹ جو ہے وہ کاشت کریں۔ تو میں کاشتکاروں کو یہی کہوں گا، اس میں وہ یہی مختلف چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس میں انرجی بہت زیادہ ہے، یا اس میں جو ہے وہ اس طرح کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ تو میں کاشتکاروں کو یہی درخواست کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ محکمے کی طرف سے منظور شدہ نہیں ہے کالی گندم، وہ بالکل کسی کے جھانسے میں نہ آئے، صرف جو منظور شدہ ہماری اقسام ہیں وہی کاشت کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی کے کہنے پہ کالی گندم کاشت کر بھی لیں گے تو وہ سیل نہیں ہوگی، تو وہ اس کے لیے پھر کاشتکار کیا کرے گا؟ بعد میں کاشتکار یہی جو ہے وہ شکوہ کرتے پھرتے ہیں کہ جی ہماری گندم یا ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل نہیں ہوتی، کیونکہ جو کالی گندم ہے اگر وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی ادارہ، خاص طور پہ جو پاسکو یا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بالکل نہیں خریدے گا۔ تو لہٰذا میں کاشتکاروں کو یہی درخواست کروں گا منظور شدہ اقسام کاشت کریں اور صحیح ٹائم پہ کاشت کریں۔ اور دوسری بات جو کھادوں کا استعمال ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ آج کل کاشتکار یہ بھی ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو کھادوں کی قیمتیں یہ کافی زیادہ ہیں، لیکن کھادوں کی جو قیمتیں ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے اپنا خرچہ اس سینس میں بتا سکتے ہیں کہ صرف اتنی کھادیں استعمال کریں جتنی فصل کو، زمین کو ضرورت ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ اگر ایک بیگ ڈی اے پی یا یوریا ضرورت ہوتی ہے تو وہ 2 سے 3 بیگ یوز کر کے اپنا جو فی ایک لاگت کاشت ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں، لیکن وہ زمین، وہ پھر کھاد اس کو اویل تو نہیں کرتی، وہ تو پھر اسی طرح جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنی ڈالیں، مطلب بالکل دیکھیں جو میکانزم ہے وہ انسانوں اور جانوروں والا پلانٹس کا بھی سیم ہے۔ اگر ہمیں 2 روٹی یا 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے، اگر ہم وہی لیں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ہم زیادہ کنزیوم کریں گے، زیادہ کھائیں گے تو وہ الٹا ہمارے لیے نقصان دہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اتنی کھاد ڈالیں جتنی ضرورت ہے۔ کاشتکار کیا کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر زیادہ کھادیں ڈالیں گے تو ہماری جو پیداوار ہے وہ زیادہ آئے گی، بلکہ وہ زیادہ آنے کی صورت میں وہ کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کاشتکاروں کو ان کا پتہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈاٹس جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کو کنیکٹ کریں، ڈاٹ کنیکٹ کرتے جائیں اور جو ہے وہ اچھی پیداوار حاصل کرتے جائیں۔ عبدالصمد صاحب، اس وقت افواج پاکستان کے سربراہ جناب حافظ عاصم منیر نے معاشی روڈ میپ پر بڑے اگریسو طریقے سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں وہ انتہائی متحرک تھے کہ گرین ریولوشن مطلب زراعت میں انقلاب، اس حوالے سے وہ خانیوال بھی تشریف لائے، وہ مختلف قسم کی اپیکس کمیٹیوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق کہ پنجاب میں 10 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو افواج پاکستان کے جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا، اور لاکھوں ایکڑ ایسا رقبہ ہے جو بنجر ہے، اور اگر اس کو کوشش کی جائے تو اس سے ہم مختلف قسم کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پالیسی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے ہمارے ملک کو معاشی بحرانوں سے نجات دلانے کے لیے، اور یہ جو کشکول ہم اٹھا کے پھرتے ہیں $1 بلین کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اور پھر ان کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے اپنی عوام کو جو ہے ہم
وہ آگ کا ایندھن بناتے ہیں. تو اس پہ کتنی برق رفتاری کے ساتھ کام جاری ہے؟ کیونکہ آپ تو اٹیچ ہے نا، ساری کی ساری انفارمیشن آپ کے ذریعے سے ہی ٹریول کرتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ یہ کیا پلان ہے گرین ریولوشن کا؟ جی بالکل، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو آبادی ہے یہ ہماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جب آبادی آپ کی بڑھتی ہے تو قابل کاشت جو رقبہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ گھر بن جاتے ہیں لوگوں نے ڈیفینیٹلی. ہاؤسنگ سوسائٹیز. ہاں جی، تو جب آبادی بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی قابل کاشت رقبہ کم ہوگا. تو جو بنجر علاقہ جات ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، ان کو آباد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. جب تک ہم جو بنجر علاقوں کو آباد نہیں کریں گے تو ہمارا جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے. جتنا ہم زیادہ ان کو آباد کریں گے اتنا ہمارا رقبہ بڑھے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ فصلیں زیادہ رقبے میں جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ دو تین کراپ سیم ٹائم میں، جیسے جی. آپ کنولا کی بات کرتے ہیں، گندم کی بات کرتے ہیں، یہ سیم ٹائم میں آ جاتی ہیں. تو کاشتکار جو ہے وہ ان کو چوز کرنا کہ میں کون سی فصل کتنے رقبے پہ کاشت کروں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب ہم بنجر علاقوں کو آباد کریں گے یا اس طرح کی جو وہاں سے پیداوار جو ہم حاصل کریں گے تو ہمارا جو کاشتکار ہے، ٹیپیکل جو کاشتکار ہے، ان پہ جو بوجھ ہے کہ ہم کاشتکار کا بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ رول بہت اہم ہے. وہ نہ صرف اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی فیڈ کرتا ہے. یس. تو ان پہ جو یہ بوجھ ہے پھر دوسروں کو فیڈ کرنے کا وہ کافی حد تک کم ہوگا. اور اس سے جو ہے وہ آپ نے جو افواج پاکستان کی بات کی، ان کا کردار جو ہے ماشاءاللہ وہ ہر شعبے کی طرح اب زراعت میں بھی ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو ہم جتنا جو ہے وہ ان کو اس سپورٹ یعنی کہ وہ ہمیں جتنا سپورٹ کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا جو بنجر علاقے جاتے ہیں ان کو ہیوی مشینری چاہیے، ان کو فورس چاہیے، لیبر، تو وہ ساری جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. اور جو کارپوریٹ فارمنگ ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. وہ جب تک ہم اس کو مزید آگے جو ہے نہیں لے کے چلیں گے تو ہمارے آگے والے جو کاشتکاری کے مسائل ہیں ان کے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لہٰذا یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور اس سے جو ہے وہ کاشتکاری مزید آسان ہو جائے گی.